اگر آپ درود شریف اور صدقے کی عادت بنا لیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کی زندگی کس طرح بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ درود شریف اللہ غفور الرحیم کا بہت محبوب عمل ہے، اور صدقہ وہ پاور ہے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج ہم درود شریف اور صدقے کے بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ ایسے خزانے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ 360 ڈگری تک موڑ کر بدل سکتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ہر درود اس کے اور اس کے والد محترم کے نام کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، میری قبر کو عبادتگاہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود برابر پڑھتے رہو، کیونکہ تم کہیں بھی ہو بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ درود السلام تو وہ عمل ہے کہ اللہ نے جب اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا تو بڑے منفرد اور پیارے انداز میں دیا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود السلام بھیجو۔ اللہ اکبر، کیا ہی عجب اور نرالی شان ہے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے اور بہت سے انبیاء کرام کی تعریفیں اور توصیفیں بیان فرمائی، لیکن جس شاندار تمہید سے درود السلام کا حکم فرمایا، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کرو۔ بلا شبہ یہ درود السلام کی بہت بڑی امتیازی خاصیت ہے کہ اس مبارک و مقدس عمل میں خود رب کائنات بھی شامل ہے اور اس کے پاک فرشتے بھی ہمہ وقت اس عمل میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا محض عبادت ہی نہیں، بے شمار برکتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ رب کریم کی تو صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی و شافی ہے، لیکن درود السلام کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اس میں یہ طاقت، یہ تاثیر ہے کہ رب کائنات ہر درود کے بدلے 10 سے جواب دیتا ہے، اور بس یہی نہیں بلکہ اگر وہ چاہے تو 10 کو بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ جتنے اخلاص زیادہ ہو اتنا ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اتنا ہی اللہ زیادہ اجر دے گا۔ یہاں آپ کی دلچسپی اور شوق کو دوبالا کرنے کے لیے ایک راز شیئر کرتا چلوں، میری باتوں کو بڑی توجہ سے سننا۔ درود السلام جس کے پہلے ہی بے شمار فضائل ہیں، لیکن جب اس عظمتوں والے عمل کو صدقے جیسے مصائب و آلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی سپر پاور کے ساتھ ملایا جائے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں سے معجزات ہوتے ہیں کہ بندہ گمان تک نہیں کر سکتا، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، آپ عمل کر کے تو دیکھیں، اس سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنائے تو صحیح۔ اگر میرے اللہ نے آپ کی زندگی نہ بدل دی تو کہنا۔ صدقہ و خیرات اسلام میں خاص مقام رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ کرنا آپ کے مال، جان، عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اس کی برکتوں سے روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جیسا کہ درود شریف رحمت الہی کے دروازے کھولتا ہے، ایک کے بدلے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رحمت نہ صرف آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ آپ کے دل کو اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کھول کر صدقہ و خیرات اور دیگر عبادات کے لیے تیار کرتی ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے صدقات و خیرات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے عطا کردے مال میں سے خرچ کرنا خوش نصیبی کے اسباب اور غم و الم کا ازالہ کرنے والے عوامل میں سے ہے۔ نیز یہ غریبوں سے ہمدردی اور مسکینوں کی غمگساری کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب و تحریص اور تاکید و تلقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کا بھرپور اہتمام فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرمایا۔
تو بس اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی حسب توفیق صدقات و خیرات کرتا رہے۔ شیطان لاکھ خوف دلائے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن آپ نے شیطان ملعون کے وسوسوں میں نہیں آنا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جس قدر ہو اپنی حسب توفیق صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ اسلام میں اصل جوہر نیت پر ہے، اس لیے نیت جتنی زیادہ اچھی ہو اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جبکہ صدقہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی بے شمار فوائد کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دو طاقت اور اعمال کی برکتیں آپ کے گھر والوں پر بھی نازل ہوں اور انہیں بھی فیض پہنچے، تو پھر نہایت محبت اور پیار سے انہیں بھی اس عمل کو کرنے کی ترغیب دیں اور ساتھ اس کے فضائل بھی بیان کریں۔ جتنا آپ کی باتوں میں اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کی باتوں میں اثر ہوگا جو سیدھا دلوں پر اثر کرے گی۔ اور اگر آپ انہیں اس عمل میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا یقین کریں کہ آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا۔ اس لیے اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو بھی اس عمل میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور ہاں، صدقے کی مثال ایک وسیع و عریض سمندر کی سی ہے۔ اگر اس ٹاپک پر گھنٹوں بھی بات کی جائے تب بھی کم ہے اور اس کے فضائل پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ بس یہاں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صدقہ و خیرات کے ٹاپک پر میری چند ویڈیوز اور دیکھ لیں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے آپ کو محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستوں، آئیے آج خود سے عہد کریں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے اور اپنی حسب توفیق جس قدر ہو صدقہ بھی دیں گے، خواہ کتنا ہی کم ہو۔ یاد رکھیں کہ ہر عمل اللہ کی نظر میں شمار ہوتا ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ ہماری دین کے لیے کوششوں میں اخلاص پیدا فرما کر پوری امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔